الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فن اصول فقہ میں جس موضوع کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ موضوع ہے قیاس۔ قیاس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی جا چکی ہے۔ قیاس کے شروط پہ گفتگو چل رہی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ ہر قیاس حجت نہیں ہے۔ قیاس کی صحت اور حجیت کے لیے چند شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے دو شرطوں پہ گفتگو ہو چکی تھی۔ پہلی شرط کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ قیاس اپنے سے زیادہ قوی کسی دلیل کے مخالف نہ ہو۔ قوت کے اعتبار سے قیاس یہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے، چوتھے پوزیشن پہ ہے۔ قیاس سے قوی دلیل سنت ہے، اجماع ہے، قرآن ہے۔ لہذا اگر قیاس سنت، اجماع یا قرآن کے مخالف ہوگا تو وہ قیاس قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دی گئی تھی جیسے کہ ایک آزاد عورت، ایک عورت بالغ راشدہ اگر ہے تو وہ بیع و شراء جب کرتی ہے، بیع و شراء کرنے کے وقت اس عورت کے لیے شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ آپ اپنے ولی سے اجازت لیں، یعنی بغیر ولی کی اجازت کے اگر وہ بیع و شراء کرتی ہے تب بھی اس کے بیع و شراء کو صحیح مانا جائے گا۔ اس پہ قیاس کر لیا جائے اس کے نکاح کو کہ اگر وہ بذات خود اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے کسی لڑکے سے اور ولی کی اجازت نہ لے تو آپ بیع و شراء پر قیاس کرتے ہوئے اس کے اس نکاح کو درست قرار دے دیں۔ یہ جو فرع ہے یعنی بذات خود عورت کا اپنا نکاح کرنا، یہ فرع آپ جس کو قیاس کر رہے ہیں اصل کے اوپر، بیع و شراء کے اوپر، یہ فرع سنت کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی۔ لہذا جب سنت کے مخالف ہوگا تو قیاس درست نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو اصل کا حکم ہے یعنی جس کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں، ضروری یہ ہے کہ وہ اصل کا حکم یا تو نص سے یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو یا تو اجماع سے ثابت ہو۔ اگر آپ کے اصل کا حکم قیاس سے ثابت ہے، قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت نہیں ہے، تو آپ اس قیاس سے ثابت شدہ حکم پر کسی دوسرے چیز کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تطویل بلا فائدہ ہے۔ مثال دی گئی تھی جیسے آپ یہ کہیں کہ مکئی میں زکوٰۃ واجب ہے چاول پر قیاس کرتے ہوئے، تو جس چاول کو آپ نے اصل بنایا ہے وہ بھی مقیس ہے، اصل گیہوں ہے کہ گیہوں میں جس طرح سے زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح سے چاول میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ان دو شرطوں کی بات ہو چکی ہے۔ ایک تیسری شرط ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان یکون لحکم الاصل علہ معلومہ، کہ اصل کا جو حکم ہے یعنی جو مقیس علیہ ہے، اصل کے حکم کی کوئی معلوم علت ہونی چاہیے، یعنی ایسی علت ہو جو معلوم شدہ ہو، جسے جاننا ممکن ہو۔ اب وہ علت یا تو منصوص ہو یا تو مستنبط ہو، لیکن اصل کا حکم یہ معلل ہونا چاہیے۔ اگر معلل نہیں ہے بلکہ تعبد کے لیے ہے تو پھر ایسی صورت میں قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں ان یکون لحکم الاصل علہ معلومہ، کہ اصل کے حکم کے لیے کوئی ممکنہ علت ہونی چاہیے، لِيُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِيهَا، تاکہ اسی علت کی بنیاد پہ آپ اصل اور فرع دونوں کو ایک حکم میں جمع کر سکیں۔
اگر علت معلوم نہیں رہے گی تو پھر آپ فرع کو اصل کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، فرع کو وہ حکم نہیں دے سکتے جو حکم اصل کا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ جو ارکان قیاس ہیں، ارکان قیاس میں جہاں پہ اصل ہے، فرع ہے، حکم ہے، وہیں پہ علت بھی ہے۔ یہ چار چیزیں مل کر کے قیاس بنتی ہیں۔ اگر ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی خارج رہی تو قیاس ادھورا ہے، قیاس ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو جو علت ہے، علت مطلب وجہ، سبب، کس وجہ سے یہ حکم ہے، وہ علت اصل کا جب آپ حکم صادر کر رہے ہیں تو اصل کے حکم میں کوئی علت پائی جانی چاہیے، جو علت فرع میں بھی پائی جائے، تاکہ فرع میں جو علت پائی جا رہی ہے وہی علت اصل میں بھی پائی جا رہی ہے، دونوں کی علتیں برابر ہیں، ایک ہی علت ہے، اس لیے اصل کا جو حکم ہے وہی فرع کا بھی حکم ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْأَصْلِ تَعَبُّدِيًّا مَحْضًا لَمْ يَصِحْ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، اگر اصل کا حکم یعنی جس پہ آپ قیاس کر رہے ہیں وہ معلول نہیں ہے بلکہ محض تعبد کے لیے ہے، یعنی شریعت نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے اور اس کی علت نہ تو شریعت نے ذکر کی ہے، نہ فقہاء کرام نے مستنبط کیا ہے، علماء کرام نے نہ تو مستنبط کیا ہے، وہ محض تعبد کے لیے، ابتلا، امتحان کے لیے ہے کہ دیکھیں ہماری امت اس میں عمل کرتی ہے یا نہیں عمل کرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں محض تعبد کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، کیوں 4 رکعت ہے؟ کوئی علت اس کی معلوم ہے؟ کوئی علت معلوم نہیں ہے۔ یہ صرف تعبد کے لیے کہ شریعت نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اگر اصل کا حکم محض تعبد ہو تو پھر ایسی صورت میں اس اصل پہ کسی فرع کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں مثال ذالک یقال، کہتے ہیں یہ کہا جائے لحم النعامۃ ينقض الوضوء قیاسا علی لحم البعیر لمشابہتها له، شتر مرغ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا جیسے اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور علت کیا بیان کیا جائے؟ کہا جائے لمشابہتها له، کیونکہ شتر مرغ اور اونٹ میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ تو منصوص ہے، یہ اصل ہے۔ اس اصل پہ آپ نے قیاس کیا شتر مرغ کے گوشت کو، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اصل ہے، لیکن یہ محض تعبد کے لیے۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی علت شریعت نے نہیں بیان کی، اس کی علت علماء کرام نے مستنبط نہیں کی، اور جب شریعت نے کہیں نہیں بیان کیا ہے، نہ منصوص ہے، نہ کہیں اشارتاً اور کنایتاً ذکر ہے، تو پھر علماء کرام اس کو مستنبط بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی محض تعبد کے لیے ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ حکم غیر معلول ہے، اس کی علت نہیں بیان کی گئی ہے۔ لہذا جب اس کی علت نہیں بیان کی گئی ہے، غیر معلول ہے، محض تعبد کے لیے ہے، تو اب اونٹ کے گوشت کے اوپر کسی چیز کے بھی گوشت کو آپ قیاس کریں گے تو یہ قیاس فاسد ہوگا۔ کیوں فاسد ہوگا؟ کیونکہ اصل میں علت پائی ہی نہیں جا رہی ہے، کوئی اصل کی علت کا بیان ہی نہیں ہے، اور قیاس صحیح ہونے کے لیے، قیاس کے مکمل ہونے کے لیے علت کا پایا جانا اصل اور فرع کے اندر یہ ضروری ہے۔ لہذا آپ کا شتر مرغ کے گوشت کو، مرغے کے گوشت کو، بکرے کے گوشت کو، بکری کے گوشت کو، گائے کے گوشت کو، اونٹ کے گوشت پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، قیاس فاسد ہے۔ یہ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے ان تکون العلت مشتملۃ علی معنی مناسب للحکم یعلم من قواعد الشرع اعتبارہ، یعنی علت ایسے معنی پر مشتمل ہو
جو حکم کے مناسب ہو اور شرع کے قواعد سے اس کا اعتبار کرنا معلوم ہو، یعنی علت جو ہونی چاہیے اس علت میں ایک ایسا معنی پایا جانا چاہیے جو حکم کی شرعیت کے بالکل مناسب ہو۔ اور جب ہم عموم شریعت کو دیکھیں، قواعد شریعت کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ لگے کہ قواعد شریعت نے یا عموم شریعت نے اس جیسے معنی کا اعتبار کیا ہے، اس جیسے معنی کو شریعت نے علت تسلیم کیا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کل اسکار فی الخمر، جیسے مثال کے طور پر شراب میں نشہ کا پایا جانا۔ شراب کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، علت کیا ہے؟ نشہ کا پایا جانا۔ اب یہ شراب کا نشہ پہ مشتمل ہونا، نشہ کا پایا جانا، یہ علت ایک بہت ہی مناسب معنی ہے کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے۔ اور عموم شریعت نے، قواعد شریعت نے چیزوں کی حرمت کے لیے نشہ آور یا نشہ کی صفت کا پایا جانا، اس کا اعتبار کیا ہے۔ اب اگر آپ کسی چیز کو کسی اصل کے اوپر قیاس کر رہے ہیں اور اس میں کوئی علت بھی نکال رہے ہیں، علت بھی آپ بتلا رہے ہیں، لیکن اس علت کو اگر شریعت نے اعتبار نہیں کیا یا اس سبب کی بنیاد پہ کوئی حکم لاگو نہیں کیا جا رہا ہے شریعت کے نزدیک، تو پھر ایسی صورت میں وہ علت آپ کی صحیح نہیں ہوگی، اور جب علت صحیح نہیں ہوگی تو قیاس بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ شریعت نے اپنے جتنے احکام صادر کیے ہیں، کسی حکم میں گورے اور کالے کی تفریق کی ہے، یا گورے اور کالے یعنی کالے اور سفید، یہ جو وصف ہیں کہ ایک انسان سفید ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، ایک انسان کالا ہوتا ہے، اس وصف کا شریعت نے حکم صادر کرنے کے وقت کہیں پہ بھی اعتبار کیا ہے؟ کہیں نہیں اعتبار کیا ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے بھی احکام ہیں، جیسے گورے کے لیے ہے ویسے کالے کے لیے، جیسے دیہاتی کے لیے ہے ویسے شہری کے لیے۔ شہر میں رہنے والوں کے لیے جو حکم ہے وہی حکم دیہات میں رہنے والوں کے لیے۔ اب آپ کوئی ایک حدیث لے کر کے آئے، مثال کے طور پہ کہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہلکت، کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں نہار رمضان میں اپنی بیوی سے میں نے جمع کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، کفارہ ادا کرو۔ یہ حدیث ہے۔ اب آپ اس حدیث پہ غور کریں اور کہیں کہ علت، یعنی اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دینے کا حکم دیا، اس کی علت یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی تھا، کیونکہ حدیث میں جاء اعرابی، تو اعرابی کو اگر آپ علت بنا رہے ہیں تو آپ کی علت قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے شہری اور دیہاتی کے درمیان حکم میں کوئی تفریق نہیں کیا ہے، لہذا آپ کی علت یہ وصف طردی ہے، یعنی ایسا وصف ہے جو بالکل ہی ناقابل منظور ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ان تکون العلت مشتملہ، کہ جس علت کو آپ اصل کے اندر ثابت کر رہے ہیں وہ علت، اس علت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ علت ایک ایسے معنی پر مشتمل ہو جو معنی حکم کی تشریح کے لیے موضوع اور مناسب ہو، وَيُعْلَمُ مِنْ قَوَائِدِ الشَّرْعِ اعتبارہ، اور ایسے معنی کا عموم شریعت یا قواعد شریعت سے معتبر ہونا تسلیم کیا جاتا ہو، جیسے شراب کے اندر نشے کا پایا جانا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى وَصْفًا طَرْدِيًّا لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لَمْ يَصِحْ التَّعْلِيلُ بِهِ، اگر
علت کے اندر کوئی ایسا معنی بیان کیا جا رہا ہے جو معنی وصف تردی ہے، شریعت نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے، تو پھر ایسے معنی کو علت تسلیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کالسواد والبیاض، مثلا جیسے سفید اور کالا۔ مثال دیا حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان بریرہ خیرت علی زوجها حین اطقت قال وکان زوجها عبدا اسود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آزاد ہو گئی تو ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو آپ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے، ان کو اختیار دیا گیا، کیونکہ غلام اور آزاد ان دونوں میں شباب، اگر ایک شخص غلام ہے، ایک عورت آزاد ہے اور اس کا شوہر غلام ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے، عورت کو اختیار دیتی ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے اس غلام شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں یا چاہے تو نکاح فسخ کر دیں، آپ نئے سرے سے نکاح کر سکتی ہیں کسی آزاد عورت سے۔ ایسے ہی معاملہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آیا کہ جب وہ آزاد ہو گئی تو ان کو اختیار دیا گیا، چاہیں تو اپنے پرانے شوہر مغیث کے ساتھ رہیں یا تو پھر مغیث کے ساتھ جو ان کا نکاح ہوا تھا اس نکاح کو فسخ کر کے ایک نیا نکاح کرائیں کسی آزاد مرد سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر ان کے شوہر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا وصف بیان کرتے ہوئے وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَسْوَدَ، کہ حضرت بریرہ کے شوہر ایک کالے غلام تھے۔ اب دیکھیے عبدن اسود، عبدن کی جو وصف بیان کی اسود، کالا غلام، لہذا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک بیوی کو اختیار ہے اگر وہ آزاد ہو جائے کہ اپنے غلام شوہر سے وہ مطلق آزادی حاصل کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا شوہر جو غلام ہے وہ کالا ہو، یعنی کالے کو آپ علت بنا لیں، تو کالے کو جب علت بنائیں گے، اسود کو علت بنائیں گے تو یہ علت وصف تردی ہے، یعنی شریعت نے کالے اور گورے کا اعتبار نہیں کیا ہے، لہذا آپ کا قیاس درست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَلِذَلِكَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْأَمَةِ إِذَا أُطِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ أَبْيَضَ وَلَا يَثْبُتُ لَهَا إِذَا أُطِقَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ۔ کہتے ہیں اسی لیے لوڈی کے لیے یہ اختیار ثابت ہو جائے گا جب وہ کسی غلام کی منکوحہ ہو اور آزادی اسے حاصل ہو جائے، وہ آزاد کر دی جائے، اگرچہ وہ غلام سفید رنگ کا ہو، کیونکہ جو علت ہے وہ عبودیت ہے، کالا اور سفید ہونا یہ کوئی علت نہیں ہے۔ کوئی بھی لوڈی اگر آزاد ہو جاتی ہے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے، غلام شوہر کے ساتھ، یا تو نہ رہے۔ اب چاہے اس کا غلام شوہر کالا ہو، گورا ہو، ناٹا ہو، بڑا ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، چاہے جیسا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَثْبُتُ لَهَا إِذَا أُطِقَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ، اور جب وہ کسی آزاد آدمی کے تحت ہو تو آزادی پر اختیار ثابت نہیں ہوگا، گرچہ وہ سیاہ رنگ کا ہی ہو۔ یہ چوتھی علت تھی۔ پانچویں علت یہ ہے ان تکون العلت موجودۃ فی الفرع کوجودھا فی الاصل۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جس علت پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ علت جیسے اصل کے اندر موجود ہے، اس علت کا فرع کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے۔ اگر فرع کے اندر وہ علت موجود نہیں ہے
تو گویا کہ آپ فرع اور اصل کے حکم کے مابین تسویہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جیسے والدین کو مارنے میں تکلیف کو اف کہنے پر قیاس کیا گیا ہے کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا تقل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ آپ والدین کو اف تک نہ کہیے، یعنی ان کو کسی بھی قسم کا تکلیف نہ پہنچائیے۔ اگر فرع میں یہ علت موجود نہ ہو تو قیاس صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے یہ کہا جائے کہ گندم میں اضافہ کے حرام ہونے کی علت اس کا ناپ شدہ ہونا ہے، یعنی گیہوں میں جو ربا پایا جا رہا ہے یا گیہوں میں جو زکوٰۃ واجب ہے اس کی علت کیا ہے کہ گیہوں مکیل ہے یا موزون ہے، اسے وزن کیا جاتا ہے یا اسے ناپا جاتا ہے یا پھر گیہوں کو خوراک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے گیہوں کو اصل بنایا، اس میں کہا کہ زکوٰۃ واجب اور اس کی علت کیا ہے کہ وہ مکیل ہے، اسے وزن کیا جاتا ہے یا اسے ناپا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسی گیہوں پر قیاس کرتے ہوئے آپ سیب کو لے لیں، کہیں کہ سیب میں بھی ربا پایا جائے گا، سیب میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے گیہوں مکیل ہے، گیہوں ناپا جاتا ہے، ویسے سیب بھی ناپا جاتا ہے۔ معاملہ سمجھیے کہ گیہوں میں ہم نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ گیہوں کو ناپا جاتا ہے، ناپ کر کے بیچا جاتا ہے، ادلا بدلی ہوتی ہے۔ سیب کو وزن کیا جاتا ہے کہ ناپا جاتا ہے، سیب ناپ کر کے نہیں بیچا جاتا۔ لہذا سیب میں آپ زکوٰۃ کو واجب کریں گیہوں پہ قیاس کرتے ہوئے تو آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہوگا، کیونکہ سیب جو فرع ہے اس کے اندر وہ علت موجود نہیں ہے جو علت گیہوں کے اندر موجود ہے۔ گیہوں کے اندر جو علت آپ نے مانا ہے وہ علت ہے مکیل کی، اور وہ علت سیب کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا سیب کو گیہوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔